بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج اس عنوان پر یا جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے خود شناسی۔ اس کو آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم خود کو نہیں پہچانتے، جب تک ہم خود کو ریکگنائز نہیں کرتے، تب تک ہم اپنے آپ کو ایک اکاؤنٹیبلٹی والے سیشن میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اسلام میں خود شناسی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں اور ہم اوپر سے بہیو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان، ہمارا اخلاق ہمارا اپنی ذات کے لیے کیا ہے، یعنی وہ چیز جو ہم دوسروں کے لیے ناپسند کر رہے ہیں، کیا وہ ہم اپنے لیے وہی چیز پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہ ہم اندرونی طور پر کیا ہیں اور ہم بیرونی طور پر کیا ہیں، ہم اندر سے کیا ہیں اور ہم باہر سے کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو پر جو ہے، اس ساری چیزوں کو اگر ہم پہچانتے ہیں، اور اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہم ہمارے اندر کوئی قابلیت ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ قرآن مجید میں سورہ زاریات کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی ہماری نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود کو پہچاننا پڑے گا، اپنے نفس کو پہچاننا پڑے گا کہ ہم خود کیا ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب آگاہ ہے، یعنی کہ ہم خود، اور اگر یہ ہم چیز خود اپنے اوپر تبھی گواہ ہو سکتے ہیں، یہ ہم خود جان سکتے ہیں جب ہم خود کو پہچانیں، ہم خود کو 5 منٹ دیں کہ ہم اندر باہر سے ہیں کیا، ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ جب تک ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ نہیں چلیں گی، تب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل معرفت نفس کی معرفت ہے، اور اگر ہم نفس کی معرفت سے لیں تو اس کا یہی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں، ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں، ہم اپنے باطن کو سمجھیں، تاکہ ہمیں اپنا ایک بیٹر ورژن پیش کر سکیں۔ جب تک ہمیں اپنی خامیاں پتہ نہیں ہوں گی، تب تک ہم خوبیوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اور جب تک ہمیں اپنی خوبیوں کا نہیں پتہ ہوگا، اپنے مقصد کا نہیں پتہ ہوگا، ہم ان کو برائے کار نہیں لا سکتے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں کہ ہم کیا ہیں۔ آج کل اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پر دوسروں پر نکتہ چینی زیادہ ہے، خود پر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے سب سے پہلے خود سے ہونی چاہیے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلی چیز تھی، وہ بنیادی چیز ہے۔ جب ہم خود کو ٹھیک کر لیں، پھر ہم دوسروں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، پھر ہم دوسروں کی غلط بات پر، جو چیز ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسروں میں غلط ہے، ہم اس کی اصلاح کے لیے بھی اس کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کی جو بیٹر ریالٹیز ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو یہی ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کے حسد کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے اپنی جامہ پہنا سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے جو ہے ہم اپنا کیسے بیٹر پیش کر سکتے ہیں۔ فلاں بندے نے اس چیز میں بہت اچھا پرفارم کیا تو ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے کہ ہم اس میں اپنا بیسٹ دے سکیں، ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے ہم آج خود کو بھی پہچاننے میں ناکام ہیں، اور اسی ناکامی کی وجہ سے ہماری سوچ بھی بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے، ہمارے اخلاقیات کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم روحانی زوال کا بھی شکار ہے۔ ہمارا اور ہمارے اللہ کا رشتہ بھی ویسا تعلق مضبوط نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک تو اسلام میں جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے خود شناسی پر، سیلف ریکگنائزیبلٹی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم خود کو نہیں پہچانتے تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔
فکری طور پر ہم تباہ ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پر تباہ ہوتے ہیں، ہمارے اخلاقیات بگڑتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تکبر، حسد اور خود پسندی میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ ہم نے جب اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے اس پیراہے میں آ کے، کہ جس پیراہے میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے اور ہم تکبر، حسد اور خود پسندی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں لیکن ہم وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم روحانی طور پر بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمارا اور ہمارے اللہ کا ربط بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے ہم دور ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی ہم گناہوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سیلف ریکگنائزیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں روزانہ صبح کے بھی 5 منٹ اٹھ کر بھی دینے چاہیے خود کو، اور سوتے ہوئے بھی لازمی دینے چاہیے۔ کم از کم ہم 10 منٹ تو اپنے لیے نکال سکتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے نکال سکتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا آج درس تھا اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اور میں، ہم سب انشاءاللہ جو ہے اپنے اوپر بھی ضرور کام کریں گے، معاشرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک کی توفیق اور مدد سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔